اپنا معاملہ بے جان پہ رکھ دیتے ہیں. بھائی آج تک آپ نے شمر کے خنجر پہ معاملہ رکھا ہوا ہے. خنجر خود تو نہیں چلا تھا. اچھا یہ ہوتا ہے جب کوئی مشہور واقعہ ہوتا ہے تو ہر قاتل تو بڑے دھوم دھام سے کرتا ہے، لیکن جب بات آتی کس نے کیا، اس نے کیا، کتنا اسٹیٹس والا آدمی ہو. ایک طرف آپ کہہ رہے یزید بڑا مضبوط بادشاہ ہے، اور جب پہلے تو بڑا دھوم دھام سے استقبال کر رہا ہے، لاؤ سر حسین اور یہ اور وہ، اور جب آ گیا دیکھا کہ کچھ رنگ بدل رہا ہے تو رنگ بدلتے دیکھے کہ میں نے تھوڑی قتل کیا. خدا غارت کرے، ابن مرجانہ کو لعنت کرے. تو آخر ایک منزل یہ آ گئی کہ سب جمع ہو گئے، یعنی جو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے سب جمع ہو گئے. ان کا بھئی کس نے قتل کیا؟ ابن مرجانہ نے. ابن مرجانہ نے کہا نہیں وہ تو عمر سعد نے کیا. اس نے کہا نہیں وہ تو شمر نے کیا. تو اب جب سب ایک دوسرے پہ رکھنے لگے تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا بادشاہ میں بتاؤں کہ قاتل کون ہے؟ کہاں بتا؟ کہا سب کی بات ختم کر، جس نے قتل حسین کا فتویٰ حاصل کیا، لشکر جمع کیے، لشکروں پہ اپنا پیسہ لگایا، فوجوں کو روانہ کیا، وہ ہے قاتل. لیکن حضرت زینب نے بالکل ہی آسمانی بات کہہ دی اور کہا کہ میں نام نہیں لوں گی کہ کون ہے حسین کا قاتل، میرے بھائی کا قاتل، بلکہ مخاطب کر کے کہا بہت جلد تجھے معلوم ہوگا کہ تو نے کیا کیا ہے، اور وہ بھگتیں گے جنہوں نے تجھ کو مسلمانوں کے سر پہ مسلط کیا، اور جس نے تجھے مسلط کیا اس کو جن لوگوں نے مسلط کیا تھا مسلمان، وہ سب بلائے جائیں گے. وہ سب بلائے جائیں گے. تو آپ نے غور کیا کہ امام حسین کے جو آخری لمحے ہیں، جس کو ہم 1400 برس سے سن کے رو رہے ہیں، تاریخ اسی پہ بحث کر رہی ہے کہ وہ آخری لمحہ رکا ہوا ہے. فیصلہ تو کرو یہ لمحہ لایا کون؟ ان لمحات کے ذمہ دار کتنے لوگ ہیں؟ تو سرکار دو عالم کے جو آخری لمحات ہیں، جیسے جیسے ہم سنتے جائیں گے پھر ہم یہ بھی فیصلہ کرتے جائیں گے کہ اگر ان آخری لمحوں میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو یہ ہوا کیوں، اور ان لمحات کو لانے والے کون لوگ ہیں. اور پھر یہ بھی بحث ہوگی کہ سرکار کے جو آخری لمحات ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی کہ یہ لمحات اسی طرح گزریں، اور خود سرکار بھی یہی چاہ رہے تھے کہ یہ لمحات ایسے ہی گزریں. تو پھر وہاں پہ یہ گفتگو ہوگی کہ آخری لمحے میں سرکار اپنی آخری گھڑیاں کیسے گزارنا چاہتے تھے، اور امت کیسے مجبور کر رہی کہ اس طرح گزاریے، اور اللہ کی کیا مرضی ہے کہ یہ دن کیسے گزریں. لیکن آج کے دور میں ابھی جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ دن پہلے سے مقرر ہو جاتے ہیں، آنے کے بھی اور جانے کے بھی، اور جب پتہ چل جاتا ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں بزرگوں کو چاہتے ہیں پہلے تو وہ چھپ چھپ کے رو لیتے ہیں کہ اب ان کی الوداع ہے. اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے امریکہ میں جو ہے اسے بھی بلا لو، فرانس، جرمنی اور لندن میں جو ہے ان کو بھی بلا لو، بیٹیوں کو بھی بلا لو، بیٹوں کو بھی بلا لو، اس لیے کہ 2.5 مہینے 2 مہینے یا 1 مہینہ ان کا رہ گیا ہے. تو یہ اپنے نواسوں کو، پوتوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو دل بھر کے دیکھ لیں. اچھا انہیں بھی احساس ہو جاتا ہے کہ بتایا تو کچھ نہیں جا رہا لیکن ایسا ہے، تو پھر وہ ایک تیاری کرتے ہیں. اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق انہیں معلوم ہو جاتا ہے، علماء سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہر انسان کو وصیت کرنا واجب ہے. واجب ہے، نہ مستحب، نہ یہ کہ ہاں کرو تو کرو، نہ کرو تو نہیں. واجب یہ ہے کہ اگر نہ کی جائے تو عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے. جیسے نماز واجب ویسے وصیت واجب، جیسے حج واجب، جیسے روزہ واجب، ویسی وصیت بھی واجب. تو جو سرکار اللہ کے کہنے سے اپنی امت سے کہہ رہے ہیں کہ وصیت واجب ہے،
تو کوئی وصیت سرکار نے لکھائی ہے؟ اگر لکھائی ہے تو کس کتاب میں موجود ہے؟ ہم کو بتایا جائے. اور اگر نہیں ہے وصیت نامہ تو کیوں نہیں لکھا ہے؟ اور اگر بخاری یہ لکھے امام کہ نہیں لکھوانا تو چاہتے تھے وصیت نامہ، لکھا نہ جا سکا، تو اب وجہ بتائیے کہ کیوں نہ لکھا جا سکا. کیوں نہیں لکھا؟ سابق گورنر سندھ معین الدین حیدر صاحب بالکل میرے سامنے تشریف فرما. یعنی بات کہاں سے نکلتے نکلتے آ گئی کہ مثلاً دیکھیے کہ انہوں نے کہا سابق گورنر صاحب نے کہ اب مثلاً حضور نے کوئی وصیت نہیں کی اپنے بعد کسی کو مقرر کرنے کی. اچھا، یہ سارے مورخ نے لکھ بھی دیا اور یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ ہم کیا لکھ رہے ہیں کہ لوگ اسے دہرائیں گے. ظاہر ہے کہ عوام اتنے پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے، اور جاہل کی بات جلدی پھیلتی ہے عوام میں، تو پڑھے لکھے بھی بولنے لگیں گے کہ یہ کتنی بڑی سرکار کے لیے بے ادبی ہے کہ سرکار نے اپنے بعد کی وصیت ہی نہیں کی، جبکہ وصیت کرنا واجب ہے. تو اب وہاں پہ یہ بحث شروع ہو جائے گی معاذ اللہ کیا سرکار بھول گئے؟ کرنے والے تھے، نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ آخری لمحات، یہ کیا بات ہو گئی؟ اور یہ کہنا کہ نہیں وہ تو صاحب وصیت تو نہیں کی، اشاروں میں کچھ کہہ گئے. تو اشارے تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اشارے سے لگتا ہے کام نہیں ہوا، اور اسی اشارے میں یہ بات بھی پوشیدہ ہوتی کہ کام ہو گیا. جیسے کہ ابو طالب کا کلمہ پڑھنا، رسول اللہ نے ابو طالب سے کہا کلمہ پڑھیے، تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، تو کبھی یوں کیا اور کبھی یوں کیا اور کبھی یوں کیا، تو لوگ کہنے لگے منع کر رہے ہیں. لیکن یہ علم جاننے والے جو ہیں کہ یہ جو اشاروں میں لفظ بنائے جاتے ہیں یہ کہ علم ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو کر دیا نا، پہلے لا کہا، پھر الہ کہا، پھر اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا. اچھا اس میں دیکھیے نا، اس میں آپ کلمے کو لکھ کے دیکھیے، لا لکھیے، الہ لکھیے، اللہ لکھیے، اللہ لکھیے، سب میں باقاعدہ لا سے لے کے اللہ تک میں باقاعدہ انگلیاں کھڑی ہیں سب میں. تو کتنے آرام سے ابو طالب نے کلمہ بنا دیا. تاریخ ابن اسیر پورا سیٹ ہمارے کتب خانے میں، تو جب آخری لمحے میں نے دیکھے اس میں تو میں پڑھتا چلا گیا. 50 پیج لکھ دیے آخری لمحات. جب وہ ختم ہو گئے میں نے کہا ختم ہو گئے، یعنی وفات ہو گئی، آخری لمحے اور وفات ہو گئی سرکار کی. اب جو صفحہ پلٹا تو لکھا تھا آل محمد کے مطابق آخری لمحات. اب 50 صفحے پھر شروع ہوئے. اب جب وہ پڑھے تو اب سمجھ میں نہ آئے کہ پھر ادھر کا دیکھیں پھر ادھر دیکھیں، ادھر کا دیکھیں پھر ادھر دیکھیں. اچھا اب وہ جو شروع میں نے پڑھے، جیسے ہی وہ 50 صفحے ختم ہوئے پھر شروع ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں، اور پھر 50 صفحے شروع ہو گئے. اب میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ یہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں سر محمد میرے زانوں پہ، ادھر علی فرماتے نہیں آخری وقت سر محمد میرے زانوں پہ. اب دونوں چیپٹروں میں میں غرق ہو گیا حوض میں، اور سوچنے لگا کہ زانو کس کا تھا، ان کا تھا کہ ان کا تھا. بھائی آپ لوگ ہم سے زیادہ ذہین ہیں، اگر آپ ہم سے زیادہ ذہین نہ ہوتے تو داد کیوں ہے نا؟ آپ اتنے ذہین ہیں، آپ یہ بتا دیجئے کہ ایک ہی کام ایک ہی وقت میں 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. تو دونوں چیپٹر لکھ کر آخر یہ کیوں نہ لکھا کہ اس میں صحیح کیا ہے، یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟
تو یہ امت پہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو جو ایسے لمحے یوں چھوڑ دیے جائیں کہ فیصلہ آپ کر لیجئے گا تو جھگڑا تو اس پہ ہوئے گا۔ تو جھگڑا یہ کتابیں کرا رہی ہیں یا آپ آپس میں کر رہے ہیں؟ جھگڑے کی جڑ یہ کتابیں ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ 10 دن میں تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ زانو کس کا تھا۔ اگر ہم صرف 10 دن اس پر پڑھیں کہ زانو کس کا تھا، اور جب تک فیصلہ نہ ہو جائے 10ویں تقریر نہ ہو کہ زانو کس کا تھا۔ زانو کس کا؟ اور حیرت ناک بات یہ کہ بیٹی موجود ہو اور زانو تقسیم کیا جا رہا ہے بیوی اور داماد میں۔ یہ بات میرے، اس کی بھی وجہ دریافت کرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر خدیجہ بی بی زندہ ہوتی، جو کہ نہیں رہیں، خوش قسمت تھیں اور آخری لمحات نہیں دیکھے، اس لیے آخری لمحات وہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں رہوں اور عظیم ہستی جائے۔ حضرت موسیٰ کی بیوی کا واقعہ تاریخ میں موجود تھا۔ حضرت موسیٰ نے جناب صفورہ سے شادی کی اور بہت عظیم الشان بیوی ہیں، لیکن جب موسیٰ نے نائب بنا دیا یوشع بن نون کو اپنا، تو صفورہ میدان جنگ میں آئیں اور یوشع سے لڑائی ہوئی، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ تو جناب خدیجہ نے موسیٰ کا قصہ قرآن میں پڑھا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ جب موسیٰ جیسے نبی کی بیوی موسیٰ کے بعد نائب سے لڑ سکتی ہے، تو ایسا کچھ اگر ہونے والا ہے تو میں دنیا سے پہلے ہی چلی جاؤں۔